ڈاکٹر صاحب آپ ہمیں یہ بتائیے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ریاست مدینہ تھی اس کے بنیادی جو خد و خال کیا تھے؟ جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا ہے، میں اسی کو تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں آپ کے سوال کے جواب کو جی شامل کر کے، فرمائیے۔ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ طیبہ تشریف لانے سے پہلے آپ نے کچھ بنیادیں تربیتی حوالے سے وہاں پر قائم کر چھوڑی تھی۔ جیسے اہل علم اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مدینہ کی طرف جو ہے وہ معلم بنا کر بھیجا، اور معلم مدینہ کا بھی آپ کو لقب جو ہے وہ اس سے مشرف ہیں، اور حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی خاصا کردار تھا۔ ان دونوں باتوں سے پتہ یہ چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے افراد کی تربیت کی ہے، اور جب آپ اسلام پہ گلوبلی ایک نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کچھ اسلام نے تربیتی ماحول انسان کے لیے ایسا رکھا ہے جو پر ڈے کی بنیاد پر رکھا ہے، جیسے ہماری نمازیں ہیں اور اس طرح کے خیر کے کام ہیں، کچھ درود پاک کا پڑھنا ہے، دعاؤں کا جو ہے وہ مانگنا ہے، اور کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کتاب الدعوات میں کہ 70 دفعہ سے زیادہ روزانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استغفار فرماتے تھے اور توبہ فرماتے تھے۔ تو یہ ساری باتیں افراد کی انفرادی تربیت کے لیے ہیں، اور کچھ تربیتی ماحول ایسا ہے جو ویکلی بنیادوں پر ہے۔ میں سیرت کی کتابیں اس بات پہ شاہد اور عادل ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے بھی جمعے کا جو کچھ تھوڑا بہت اجتماع تھا تربیتی حوالے سے وہ مدینہ میں قائم تھا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو مسجد قباء، مسجد نبوی، جمعہ، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ حضور نے لوگوں کی تربیت انفرادی اور اجتماعی کر کے ایک ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی۔ ماشاءاللہ۔ اور میں عوام کے لیے ایک میسج چھوڑنا چاہتا ہوں جس میں علماء بھی شامل ہیں کہ لوگوں کی تربیت ہم اپنے ممبر سے شروع کریں، والدین اپنے بچوں کی تربیت اپنے گھر سے شروع کریں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کل کے دور میں ہم جس مادیت کے دور میں یا ایک مٹیریلسٹک ایج میں ہم آئے ہیں، اللہ نے ہمیں یہ زندگی بخشی ہے، اس میں مشینوں کو ٹریٹ کرنے کے لیے انجینئرز اور بہت سارے معاملات اور تنخواہیں موجود ہیں، لیکن لوگوں کی تربیت کے اوپر توجہ نہیں دی جا رہی۔ ہم نے تربیت سکولوں پہ چھوڑ دی ہے، لیکن میں تمام ناظرین اور سامعین کو اس ماہ مبارکہ کی وساطت سے یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ آپ اگر ریاست مدینہ کو پیک پہ دیکھنا چاہتے ہیں آج بھی، تو اپنے بچوں کی تربیت گھر سے شروع کریں۔ میں سمجھتا ہوں ہمیں اس کے بہت جلد جو اثرات ہیں وہ ثمرات ملنا شروع ہو جائیں گے۔ بڑی اچھی بات کر رہے ہیں، بڑی اچھا لگا جو انہوں نے کہا ہے۔